آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی کو جنت میں ایک یقینی مقام دلا سکتی ہے؟ اس سوال کا ایک بہت ہی زبردست جواب سعید بن زید کی ناقابل یقین زندگی میں ملتا ہے۔ یہ دیانتداری اور ہمت کی ایک ایسی کہانی ہے جو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ وہ مشہور حدیث ہے جس میں 10 صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ ان میں سے زیادہ تر نام تو ہم سب جانتے ہیں، ان کی کہانیاں سنتے آئے ہیں، لیکن اس فہرست میں ایک نام ایسا بھی ہے جو شاید اتنا زیادہ نہیں سنا جاتا، اور وہ نام ہے سعید بن زید کا۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ آخر وہ کیا خاص بات تھی، وہ کیا عمل تھا جس کی وجہ سے کسی کو جنت میں یقینی مقام مل جائے؟ سعید بن زید کی کہانی اس کا ایک بہت گہرا جواب دیتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہانی ان کی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، سعید کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ان کے والد زید بن عمرو کو جاننا ہوگا۔ تصور کریں ایک ایسا دور جہاں ہر طرف بت پرستی ہے، اور اس دور میں زید ایک سچے خدا کی تلاش میں اکیلے کھڑے تھے۔ اسلام کا پیغام آنے سے بہت پہلے زید سب سے الگ تھے۔ وہ اس گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے جو بتوں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا۔ وہ ان بچیوں کو بچاتے تھے جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور سوچیں ذرا، وہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر باقاعدہ اعلان کرتے تھے کہ اے قریش، خدا کی قسم، میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی ابراہیم کے دین پر نہیں ہے۔ کیا کمال کی ہمت ہوگی! تو ایمان کا یہی ورثہ سعید کو ملا، اور اب بہت جلد اس ورثے کا ایک بہت ہی سخت امتحان ہونے والا تھا۔ سعید اور ان کی اہلیہ فاطمہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور بس اسی ایک فیصلے نے انہیں مکہ کے سب سے طاقتور اور کہہ لیں اس وقت کے سب سے خطرناک شخص کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کے اپنے بھائی تھے، جو بعد میں عمر بن خطاب کے نام سے جانے گئے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ سوچیں، شدید مار پیٹ اور تشدد کے باوجود سعید اور فاطمہ نے اپنا ایمان چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا یہ غیر متزلزل یقین سیدھا عمر کے دل پر جا کر لگا۔ یہ وہی چنگاری تھی جس نے اسلام کے ایک سخت مخالف کو تاریخ کے عظیم ترین رہنماؤں میں سے ایک بنا دیا۔ یہ اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ کیسے ایک مضبوط عقیدہ پوری تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے۔ لیکن سعید کی ہمت صرف خاموش رہ کر ظلم سہنے والی نہیں تھی۔ نہیں، میدان جنگ میں تو یہ ہمت ایک دہکتی ہوئی آگ بن کر سامنے آئی۔ یرموک کی وہ فیصلہ کن جنگ۔ یہاں مسلمانوں کو ایسے حالات کا سامنا تھا جو تقریباً ناممکن لگ رہے تھے۔ ایک طرف صرف 24,000 فوجی، اور ان کے مقابلے میں 1,20,000 کی ایک بہت بڑی رومی فوج۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خود سعید کا اپنا بیان ہے جو ہمیں سیدھا جنگ کے میدان میں لے جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے رومی فوج ایک پہاڑ کی طرح ان کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس کو دیکھ کر مسلمانوں پر ایک خوف سا طاری ہو گیا تھا۔ لیکن پھر ایک شخص جو شہادت کے لیے بالکل تیار تھا، وہ اکیلا آگے بڑھا اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ بس ایمان سے بھرے اس ایک قدم نے سارا خوف ختم کر دیا اور سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو قیادت اور بہادری کے اس کمال مظاہرے کے بعد سعید کو ایک بہت بڑا اعزاز ملا۔ انہیں دمشق کا سب سے پہلا مسلمان گورنر بنایا گیا۔ لیکن دیکھیں، سید کا کردار صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھا۔ ان کی اصل دیانتداری کا امتحان تو تب ہوا جب معاملہ طاقت، جائیداد اور ذاتی عزت کا آیا۔ کئی سال بعد کا واقعہ ہے۔ اروا نام کی ایک عورت نے سعید پر ایک جھوٹا الزام لگا دیا کہ انہوں نے اس کی زمین کا کچھ حصہ ہتھیا لیا ہے۔ اب اس الزام پر لڑنے جھگڑنے کے بجائے سعید نے کیا کیا؟ انہیں اللہ کے رسول کی وہ بات یاد آئی، اور انہوں نے بس خاموشی سے اس زمین پر اپنا حق ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی ذاتی جائیداد کے بجائے اللہ کے انصاف پر بھروسہ کرنا بہتر سمجھا۔ اس کے بعد سعید نے دعا کی کہ اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے تو اس کی بینائی چلی جائے اور یہی زمین اس کی قبر بنے۔ اور ہوا بھی یہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ عورت نابینا ہو گئی اور ایک دن اسی زمین پر ایک کنویں میں گر کر مر گئی۔ یہ واقعہ مدینہ کے لوگوں میں ایک مثال بن گیا تھا۔ تو ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں، آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی کو جنت میں ایک یقینی مقام دلا سکتی ہے؟ سعید بن زید کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جنت کا وعدہ کسی ایک بہادری کے کام کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ پوری زندگی کی کمائی ہے۔ یہ ان کے والد سے ملے ایمان کی بنیاد، ظلم کے سامنے ان کی ثابت قدمی، اور ہر آزمائش میں ہر قدم پر ان کی دیانتداری کا نتیجہ ہے۔ سعید بن زید کی یہ کہانی جو 1400 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، آج بھی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی آزمائشوں میں اپنے اصولوں پر کتنا اور کیسے قائم رہتے ہیں۔